رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج چھٹا روزہ ہے اور K21 نیوز کی خصوصی نشریات بزم افطار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نشریات اچھے سے جاری ہے اور روزانہ مختلف موضوعات پر ہماری نشریات میں گفتگو ہوتی ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں علماء کرام گیس حضرات سے معلومات حاصل کرتے ہیں، ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، سماجی تاجر رہنما جناب فیروز علی کامڑی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فیروز بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کیم نیوز جناب محمد سلطان ارائیں صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سلطان بھائی؟ شکر اللہ کا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جناب عامر عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عامر بھائی؟ ہم اپنے تمام ہی مہمانوں سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اس سے قبل ہم اپنی نشریات کا آغاز کریں گے سرکار عالم دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا سے۔ میں کہوں گا جناب شیس قادری سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ
سکون سہلا آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی عزت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بے خیزات آتے نہ یوں لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی۔ جناب بہزاد لکھنوی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے شیس قادری۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارے پیارے کلام لکھے ہیں جناب بہزاد لکھنوی صاحب نے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے کلام اپنے پروگراموں میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین کرام اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ سب سے پہلے جناب فیروز علی کاملی صاحب جو کہ سماجی اور تاجر رہنما ہے۔ حضرت ماشاءاللہ سے آپ تاجر رہنما بھی ہیں اور سماجی کام بھی کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے میں مصروفیات ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں، بلڈ پریشر پیشنٹ بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں روزے چھوڑتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، روزوں کے ساتھ پھر نماز، پھر تراویح کا اہتمام، پھر ذکر و ثنا۔ اس لیے بات ساری یہ کہ رمضان کے مہینے کو فضیلت بہت بڑی حاصل ہے، بے شک بے شک۔ کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے، تاکہ میری مخلوق میرے سے ہم کلام ہوتے ہوئے مشغول، کسی قسم کی بھی میری مخلوق کو عبادت میں پریشانی پیش نہ آئے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذکر کرتا رہو اللہ کا، تسبیحات کا اہتمام کرتا رہو۔ اس لیے دیکھیں زندگی کا آپ کی اور ہماری کوئی بھروسہ نہیں ہے، بے شک۔ یہ موت کا فرشتہ ہے نا، کسی کا دوست نہیں ہے، یہ آئے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا، روح قبض کرے گا اور چلے جائے گا۔ تو دیکھیں آپ نے اپنے اعمال اپنے آپ کو خود ہی سیٹ کرنے۔ ہم نے زندگی جتنی جینی تھی، دوستی میں، شغل میں، ہر طریقے سے جی لی۔ دینی اعتبار سے ہمیں دین کے کام بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، اس میں قدرتی سکون بھی ملتا ہے۔ اور سکون کے ساتھ ایسا ہے کہ میں نے جب سے سماجی کام ایکٹیویٹیز کرے، تو میں جب بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کسی کا کوئی بھی کام اچھا کرتا ہوں تو مجھے ذہنی اور جسمانی سکون بہت اچھا ملتا ہے۔ اور میں گھر پہ جب جاؤ، سونا چاہو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے،
مجھے سکون والی نیند آ جاتی ہے. یہ آپ کی خدمات ہیں نا عوام کے لیے، کہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شادیابی نصیب فرمائے. اچھا، آپ تاجر رہنما بھی ہیں، تو آپ کس فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں جیولری کی فیلڈ کو بلانگ کرتا ہوں. بائی برتھ میں سونار ہوں. مطلب میرے بابا اجداد، مطلب جو خاندانی کام ہے میرا ریل جیولری کا کام. جی جی. تو شروع سے اس کام میں ایکٹیو ہوں. اس کے علاوہ بھی میں نے ڈفرینٹ کامز کیے، لیکن جو میں نے سکسیس اس میں پائی وہ کسی اور میں نہیں پائی. ایک ہوتا ہے نا خاندانی کام، بابا اجداد. ہر بندے کی ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے، ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک کام کرنے کا نظریہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اس فیلڈ کے اندر ترقی پائی. جی ضرور. آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی کیم نیوز محمد سلطان ارائی صاحب. حضرت آپ صحافت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے مجھے اور تمام گیسٹ کو یہاں مدعو کیا، اور دیکھنے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی چینل کے توسط سے، جو یہ پروگرام 30 دن لگاتار دیکھتے ہیں. جی جی. اور الگ الگ ترکیب، الگ الگ مطلب موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں، ٹاپکس الگ ہوتے ہیں. جی، اس کے حوالے سے پروگرام چلتے رہتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے سے. بالکل جیسے کہ علی بھائی نے فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. ایک نیکی کے اوپر 70 نیکیاں. تو میں یہ چاہوں گا کہ عوام سے اسی طریقے سے نماز، روزے کی، زکوٰۃ کی پابندی کریں. اور اس کے حوالے سے یہ کہ آپ کو یہ سمجھ لو کہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. بالکل نیکیاں کمانے کا ایک سیزن ہے. اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کے 70 گنا آپ کو بڑھ کر ملیں گے. بے شک ایسے ہی. تو میری عوام سے اور تمام گیسٹ سے یہی گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، اور اپنے سے نیچے طبقے والے کو فالو کریں، اس کو دیکھیں، اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفید پوش جو ہے نا جی وہ مانگتا نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ کام ہم نہیں کرنا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، کسی کو راشن پہنچا دیا، کسی کو کچھ مدد کر دی، اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں. تو یہ سفید پوش اس طریقے سے سامنے نہیں آتا. سفید پوش کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. ایسے ہی. سب سے پہلے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، برادر میں، محلے میں، پڑوس میں، جہاں بھی کوئی ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریے گا. اور اس رمضان کے مہینے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی ہو سکے عبادت کیجیے. بے شک بے شک. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. اللہ پاک کرم کرے. اور یہی ہے رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، عبادتیں سمیٹیں. جیسے ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایسی نعمتوں کا بھی سیزن ہے، اور جتنا آپ لوگوں کی مدد کریں گے اللہ پاک اتنی راہیں آپ کی ہموار کرے گا. آپ کے کام آسان ہوں گے، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ عامر عباس صاحب موجود ہیں. عامر صاحب، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس رمضان مبارک کے مہینے میں صفائی ستھرائی کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کیا انتظامات کر؟ اس رمضان میں ہماری ڈپارٹمنٹ مصیبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. صحیح. 4 گنا زیادہ کچرا بڑھ جاتا ہے شہر میں. افطاری کا کچرا الگ آ رہا ہوتا ہے، سحری کا الگ آ رہا ہوتا ہے. صحیح. جو روٹین وائز وہ تو آ ہی رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ہم لوگ 18 گھنٹے ہم رمضان میں کام کرتے ہیں. آپ پتہ ہے شہر میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں کراچی میں، اور سب سے بڑا دسترخوان لگتا ہے نمائش پہ. تو وہاں ہماری لیبر 24 آور موجود ہوتی ہے. صحیح. عوام کی خدمت کے لیے بھی اور سب چیزوں کے لیے بھی. لیکن آپ کے چینل سے توسط ایک میں میسیج دینا چاہوں گا عوام کو بھی کہ 95% ہمارا یہ ادارہ کر رہا ہے، 5% عوام ہمارا ساتھ دے دینا تو ہم انشاءاللہ اچیو کر جائیں صفائی کو. عوام کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ ساتھ یہ کہ اپنی ماسیوں کو سمجھائیں کہ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے گھر میں ماسیاں نکلتی ہیں گھر سے، وہ کچرا گلی کونے پھینک کے چلی جاتی ہے، حالانکہ آگے ہمارے بینس وہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں ڈالتے. یہ عوام بھی اکثر کرتی ہے. میرے پاس ویڈیوز ہیں کہ بائک پہ آئیں گے، گاڑی پہ آئیں گے، اس بینس میں نہیں ڈالیں گے، اس کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ بینس میں لکھا ہوا ہے یوز می، ہمیں استعمال کرو. معذب شہروں میں معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ بینس میں لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور ہمیں اصل میں دیکھیں صفائی نہیں سامان ہے، 75% اس پہ ہی ہے، ہمارا اسی پر ہے، بالکل اسی پہ 75% ہے. تو ہمیں چاہیے جس طرح مونٹی سر بچوں کو سکھاتے ہیں اردو، اسلامیات، انگلش، تو ایک صفائی کا سبجیکٹ 5 منٹ ہونا چاہیے جو بچہ مونٹی سر سیکھے کہ ریپر اس نے کہاں پھینکنا ہے، خالی بوتل اس نے کہاں پھینکنی ہے، تاکہ اس کا ایک شعور ہو. سیول سینس اجاگر نہیں ہوگا تو ہم ادارے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جو سر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کام نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، جہاں ہماری جوڈیشری ہے سالٹ ویسٹ کی،
جی وہاں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. آپ آل اوور دی کراچی ہیں؟ ہم جی ہاں 7 ڈسٹرکٹ ہم سنبھالے میں. لیکن ان 7 ڈسٹرکٹ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو DHA کینٹونمنٹ بورڈ اور اسپیشل بورڈ میں آتے ہیں. صحیح. جو ہمارے پاس ہے وہاں ہمارا روٹین کا کام الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور ہمارے کوئی بیک لاگ نہیں ہوگا. میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ بیک لاگ ہمارا پرانا کچرا نہیں ہوگا, فریش کچرا ضرور ہوگا, لیکن بیک لاگ جو پہلے کراچی کا منظر تھا, کچرے کو ڈھیر ہوتے تھے, پہاڑ ہوتے تھے, وہ چیز نہیں ہے الحمدللہ. اچھا سر, سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ صفائی ستھرائی کے کام تو ماشاءاللہ کر رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کے کیا کیا کام ہیں جو آپ اس کے علاوہ ابھی لاسٹ ٹائم جو ابھی کرونا وائرس آیا تھا جی آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس میں ہم نے اپنے جو ہمارے واٹر وائزر تھے اس میں ہم نے میڈیسن ڈال کے پورے شہر میں اسپرے کیا تھا اس کا. آپ کو یاد ہوگا جب لوگ اپنے پیاروں کو منہ ہاتھ لگا رہے تھے تو ہماری لیبر جو تھی وہ یہ کام انجام دے رہی تھی, جو ہمارا سینیٹری ورکر ہے, جو ہماری لیبر ہے, وہ ہم نے کرونا وائرس میں کام کیا. ڈینگو وائرس جب شہر میں آیا تو اس میں ہم نے اسپرے کیے, اپنی ویکلس ارینج کی, میڈیسن ارینج کی, ہم نے پورے شہر میں اپنے اسپرے کیا ڈینگو وائرس کے. اچھا سر, جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا آپ کے انڈر میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں, تو سر کون کون سے ڈسٹرکٹ ہیں آپ کے انڈر میں؟ نہیں, کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ وہ ہم جی پورے اس میں آپریشن کر رہے ہیں. صحیح. کراچی بلکہ پورے سندھ میں پھیل چکا ہمارا کام, حیدرآباد, سکہ, نوابشاہ تک بھی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہے ہیں. اب جیسے آپ کے اگر ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں, جیسے میں خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں, جیسے کورنگی, اورنگے ٹاؤن, مختلف علاقوں کو کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں, وزٹ کرتا ہوں, تو یہاں پر تھوڑے صفائی ستھرائی کے معاملات کم ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہوتا تو کیا ہے سچ, جو اندرون گلی ہیں, جو کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں بھی DHA کام کر رہا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا بھی ہے اس میں. کورنگی کا جو مین روڈ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. وہ کینٹونمنٹ بورڈ کا ایریا, جو آپ نیشنل میڈیکل سے شروع ہوں گے اور کلاسز میں جائیں گے, وہ ایریا ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہمارے ایریا سے ہمارا بڑا موسم طرح کے کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹول نمبر فری ہے 1128, ابھی آپ کال کر لیں, ہمارا رسپانس اس پہ آئے گا. ہمارے لوگوں کے 45 منٹس پہ ہم کمپلینٹ ریزالو کر دیتے ہیں. صحیح. بس کیونکہ دیکھنے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر صاف ستھرا ہو, اور ماشاءاللہ عامر صاحب جی 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 ماشاءاللہ صفائی کے حوالے سے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ صفائی ہونی بہت ضروری ہے ہر جگہ کی. جی بالکل صفائی ہونی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو رمضان کا بابرکت مہینہ, ماشاءاللہ جتنی نیکیاں سمیٹنی ہے, خیر و برکت سمیٹنی ہے, سمیٹ لو, لوٹ لو. دیکھو اگر صفائی کی جہاں تک خیال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو رائے ہے کہ دل کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے, بے شک, دماغ کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے, وہ دینی کاموں کے حوالے سے, کیونکہ یہ پہلے زیادہ ضروری ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم دل اور دماغ کی صفائی کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کافی نیکیاں سمجھنے کو اور کرنے کو ملیں. میں رائے ساری بات کاٹ رہا ہوں, دل اور دماغ کی صفائی اللہ دیکھے گا, لیکن روڈوں کی صفائی تو ہم خود دیکھیں گے, ہمارا رب دیکھ رہا ہے کہ دل پہ ہمارے کیا ہے, صفائی ہے, برائی ہے, لیکن جو ہم نے کام کرنا ہے وہ دنیا دیکھ رہے ہیں صفائی کا. کیونکہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے, ہم لاہور جاتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے کتنا اچھا, تو جب ہم کراچی آئے تو ہمیں لوگوں کا اچھا ایک میسج جائے, عوام تھوڑا ساتھ دے, یقین کریں عوام بہت ڈسٹرب کرتی تھی. دونوں کام کو لے کے چلنا چاہیے. اور ہمارے دن شروع میں مشکلات ہیں, سالٹ ویسٹ دل کی جو صفائی ہے, دماغ کی صفائی ہے, وہ رب دیکھے گا. ہم عوام کی خدمت کریں گے تو وہ نظر آئے گی. آپ کا ادارہ ہے اس کا بے شک کام ہے, ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے, اور بہت ٹف جاب ہے یار, یہ آسان نہیں ہے. یہ سینٹری ورکر جو کام کرتا ہے ایزی نہیں ہے. ماشاءاللہ کورونا کے اندر آپ یقین کریں لوگ اپنے بچوں کو پیار نہیں کر رہے تھے, تو ہمارا جو اسٹاف تھا وہ سارا گن اٹھا رہا تھا, ہاسپٹلس کا بھی, گھروں کا, سب کا, سب اپنے گھروں میں سکون تھے. ہمارے لوگ روڈ پہ تھے, نہ ہمیں کورونا کا خوف تھا, نہ ہمیں موت کا خوف تھا. کافی اداروں ہم نے کام کرنا تھا, کافی اداروں نے محنت کی ہے. آپ کا ڈپارٹ ہے نا, آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ نے پرووائڈ کرنا ہے, سرو کرنا ہے. دیکھیں اس ڈپارٹمنٹ میں روزی لگی ہوئی ہے نا, جی جی, ہم اس ڈپارٹمنٹ میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اللہ نے عزت دی ہے, تو ہم کام کیوں نہیں کریں گے. جی سر, انشاءاللہ ان کو کرنا بھی چاہیے ان کو. ماشاءاللہ جناب فیروز بھائی, آپ ایک NGO چلا رہے ہیں وی کین ٹرسٹ کے نام سے, تو آپ کی NGOs کی کیا کیا خدمات ہیں عوام کے لیے؟ دیکھیے NGO میں سب سے پہلے تو سر خانہ ہے. صحیح. سر خانے کے علاوہ ڈسپینسری رکھی گئی ہے, ابھی ایمبولینس سروس اسٹارٹ کی گئی ہے, تاکہ جتنی بھی عوام اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکے, بلا لاس خدمت کرتے رہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے, بندے تو بہت پاڑ جتنا گناہ کر کیا اس کی سزا میرے پاس ہے, لیکن اس کی معافی میرے پاس ہے. لیکن کسی کی دل آزاری کر کے آنا تو دنیا میں اس سے مان کر آنا, اس کی معافی میرے پاس نہیں ہے. تو جب اللہ نے اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے افضل پیار کرنے والے اللہ کی ذات, تو جب اللہ رب العزت اپنی ماؤں سے 70 ماؤں سے افضل پیار کرتے ہیں, تو اللہ کی مخلوق کی جب ہم خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کتنی رحمت نازل ہوگی. اچھا سر, اب جو آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے وہ تمام عوام کے لیے ہے یا مخصوص کمیونٹی کے لیے؟ کیونکہ میں نے یہاں ابھی نوٹ کر رہا ہوں مختلف NGOs ہیں جو صرف مخصوص اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے جاننے والوں کے لیے کام کرتے ہیں, یا آپ تمام عوام کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, تمام عوام کے لیے یہ ہے, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نسل ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, سب کے لیے.
اس لیے قبرستان میں جب ہم سب سارے جائیں گے، کوئی امیر جائے گا، کوئی غریب جائے گا، کوئی پیسے والا جائے گا، تو سب نے قبروں میں ایک ہی جگہ لیٹنا ہے نا. صحیح ہے نا. تو ہم عوام میں کیسے ڈفرینٹ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو بات ساری یہی ہے کہ عوام کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی خدمت تو کرنی ہے، ہر لحاظ سے کرنی ہے اور پراپر طریقے سے کرنی ہے، تاکہ کہ اس کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہو. اور صرف دعائیں لینا، یہ دل کی دعا ہے نا، یہ عرش اور فرش دونوں ہلا دیتی. ہم دنیا میں آئے تھے نا تو اللہ رب العزت نے ہمارا مقدر لکھ دیا گیا تھا، لیکن مقدر صرف دعا بدل سکتی ہے. تو دعائیں لینا اور سمیٹنا، اور یہ تو رمضان کی فضیلت والی راتیں، فضیلت والے دن ہیں، روزے کی فضیلت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا گیا ہے نا، اللہ کا مہینہ، تو اس پہ تو فضیلت ہے ہی نا. جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس سے افضل تو پھر کوئی بات ہو نہیں سکتی نا. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں، اور ہمیں بھی اللہ پاک جتنی ہو سکے توفیق دے. جو بھی ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی جو ہو سکے لوگوں کی ہیلپ کریں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے بزم افطار میں. ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل ہمارے مہمانوں سے گفتگو بہت ہی خوبصورت انداز میں جاری و ساری تھی. ناظرین کرام، ہمیں جوائن کیا ہے فرینڈز بریانی کے آنر جناب محمد علی نے. السلام علیکم. کیسے ہیں علی بھائی؟ علی بھائی، آپ کو نعت خوانی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں بابر بھائی، یہ جو شوق ہے الحمدللہ، یہ تو ہر انسان میں پیدا ہونا چاہیے. اور جب تک یہ شوق نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ شوق ہی مکمل نہ ہوگا، انسان کا ایمان ہی مکمل نہ ہوگا. تو الحمدللہ نعتوں کا شوق بچپن سے ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ایسا ماحول ملا اللہ کے فضل سے کہ یہ شوق ہمارے چلتے آئے شروع سے. سبحان اللہ. تو پیش فرمائیں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت. انشاءاللہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں انشاءاللہ. بسم اللہ. سماعت فرمائیے گا. بہت خوش. بسم اللہ. بسم اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. میں بھی پڑا ہوں.
شافیے مجنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. شافیے مجنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں. نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں. اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. محمد علی بھائی جو کہ فرینڈس بریانی کے آنر ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کے کلام سے کہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا یہ زندگی ہونے نہیں دیتے. ہمیشہ وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، کبھی بھی نکمہ ہونے کا احساس ہونے نہیں دیتے. اور میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں. میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں. کوئی بھی راہ کھڑی ہونے نہیں دیتے. اور انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے عاشقوں کا. انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے عاشقوں کا. کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے. کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار کی ثنا میں مرتے دم تک آپ کو ہمیں اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے. آپ سے جناب عامر عباس صاحب، آپ سے ایک سوال کہ ماشاءاللہ سے آپ کا ادارہ جو صفائی ستھرائی کے کام میں مشغول ہے، تو قبرستانوں میں صفائی کے جو معاملات ہیں وہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ رات آپ نے دیکھی گزری ہے جی، وہ سارا مینیج ہم سولر ویسٹ نے کیا تھا. صحیح اندر بھی قبرستان میں اور باہر بھی. صحیح پورا ابھی بھی اس کا ہم ہر فرائیڈے کے دن ہماری پوری ٹیم جاتی ہے صحیح. کہ تمام قبرستانوں کے اندر باہر کی صفائی کرتی ہے. باہر ڈیلی ہوتی ہے لیکن اندر ہی فوکس ہم فرائیڈے کے دن کرتے ہیں. کراچی کے تمام قبرستانوں جی جو ہمارے جوڈیشل میں آتے ہیں، صحیح. جو ہمارے انڈرز میں آتے ہیں، سولر ویسٹ کے انڈر میں جو آتے ہیں. اور آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام کا جو لوڈ ہے وہ بقرعید کے وقت زیادہ ہوتا ہوگا، بہت زیادہ. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بقرہ عید پہ ہم لوگ گھر نہیں جاتے 3-4 دن. جتنے مجھ سے مستلق لوگ ہیں میرے افسران میں، ہم لوگ گھر نہیں جا پاتے کیونکہ بہت لوڈ ہوتا ہے بقرہ. آپ نے دیکھا ہوگا
کس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک عجیب سی نارمل حرکت ہیں جو ہم نے شوق یہ کہ ہم نے گھر کے باہر قربانی کرنی ہے اور اس کی جو آف والے گھر کے باہر ہی پھینکنی ہے تاکہ محلہ بھی دیکھیں ہم بھی سب دیکھیں. آپ دیکھیں لوگ اکثر جو باہر ممالک میں ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے وہاں لا کے اس کو کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اندر جاتے ہیں گلیوں میں, بعض دفعہ لوگوں کی کیاریوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ کمپلین کر دیتے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے اندر ہوتی ہے کیاری. وہاں سے ہمیں لفٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ورلڈ وائز سلیٹر ہاؤس بنے ہوئے اور پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے لیکن وہ سارے سلیٹر ہاؤس میں کرتے ہیں. اچھا اس جیسے گھر کے باہر پھینکنے میں اس میں حادثات بھی پیش آتے ہیں, گند بھی ہوتا ہے, بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے, لوگوں کو بڑی دشواری بھی ہوتی ہے. اچھا بہت ساری جگہوں پہ صفائی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ صفائی نہیں ہوتی, جہاں آپ کا کمپلین سینٹرز بھی بنتا ہے, کمپلینس بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ صفائی نہیں ہوتی. تو آپ کوئی حکومتی سطح پہ ایسا نہیں کر سکتے جیسے کوئی میدان ہو, کوئی ایسا سلیٹر ہاؤس ہو یا کئی اجتماعی قربانی جیسے لوگ کرتے ہیں, اس طریقے سے سراؤنڈ کوئی ایریا ایسا بنایا جائے کہ قربانی صرف وہی ہو تاکہ گند بھی ہاتھ کے ہاتھ اڑتا رہے, علائشیں بھی اڑتی رہے, لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو, دشواری نہ ہو. اب دیکھو قربانی کے ٹائم پہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں, اونٹ ذبح کرتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے تک روڈ بلاک رہتے. اچھا روڈ بلاک ہونے سے کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی ایمبولنس بھی جا رہی ہے, جاتے ہوئے بھی وہ روڈ کلیئر ہو نہیں پاتا. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ اپنے بیرر نہیں ہٹاتے. ہاں بیرر لگے ہوتے, ہماری گاڑی وہاں پہنچ گئی ہے لیکن بیرر بند ہے, اور بیچارہ سویپر جائے گا وہاں سے 1 کلومیٹر دور سے لیتا ہوا آتا ہے پھر اس کو. بالکل جیسا کہ بڑے مسائل کہا ہے, میں بات سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, جو ایک بار ہم نے پریکٹس کی تھی, ہم نے اس دفعہ لاسٹ بقرعید گزری ہے, ہم نے کراچی میں 25 کے قریب راؤنڈز دیے تھے کہ آپ یہاں آئیں قربانی کریں. ہم نے وہاں تو ہمیں سہولت دیں کوئی نہیں آ پایا. تو میں ابھی ایک بات کہ ہمیں بچپن سے مونٹی سری سے ذہنی شعور بنا پڑتا سول سائنس کا. اور دیکھیں ایشیا میں چیز نہیں ہے ہمارا, ایک نا ہم نے مذہب کو بھی ایک وہ بنا لیا فیشن کہ ہمارے گھر کے بعد جانور کھڑو 10 لوگ آ کے دیکھیں اور ہم اس کو وہیں سے ذبح کریں. لیکن آپ دیکھیں جو غیر ملکی ممالک ہیں وہاں ہم ہی مسلمان ہیں نا, ہم کتنا فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شعور ہمارے سیاسی لوگ دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے چیئر میں وہاں کیوں ہے پتہ ہے آپ کو, اس کے پیچھے کیا ہے, سختی کی قانون کی نا, سختی کے علاوہ جرمانہ ہے, ہر چیز ہے. آپ کو بتاؤ یہ ہمارے اندر سپنے سے ہوگا, ہم تو خود نہیں کریں گے نا. میں اپنی اصلاح خود کروں گا, جب میں کوشش نہیں کروں گا نہیں ہو پائے گا. جب دیکھیں آپ کراچی میں رہتے ہو یا انڈیا میں رہتے ہو, بنگلہ دیش میں رہتے ہو, جب آپ کہیں کسی اور جگہ موو ہوتے ہو تو جیسا دیس ویسا بیس ویسے رنگ میں آپ نے ڈھلنا پڑتا ہے. نہیں اگر یہاں پہ تھوڑے سے اگر ہم ایسے کوئی چالانس وغیرہ کر لے کہ بھائی یہ چالان ہو جائے گا آپ کا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا یا اس طریقے سے کیا. دیکھیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے, بات نسبت دکھاوے کی نہیں ہوتی. آج کل تو قربانی ٹینٹ بھی آپ لینے جاؤ تو وہ آپ کو پہلے پوچھتا ہے چائے لے گئے, بوتل لے گئے سر. اور دوسرے نمبر پہ جو قربانی حضرات کرتے ہیں جو 25-25 50-50 100 گائیں لاتے, انہوں نے پورا ایک میلہ سجایا ہوا ہوتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ. ان کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ لوگوں نے باقاعدہ پورا نیوز چینلز بلوائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری کوریج کریں, آپ ہماری کوریج کریں اور آپ دکھائے جائیں. نیت کے حساب سے نہیں کر رہے, وہ دکھاوے کے حساب سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے علائشہ روڈ پڑی ہوتی تھی, بچپن میں دیکھا ہوگا آپ نے, لیکن ہمارا یہ وہ ہے کہ ہم 24 آورس میں علائش کو اٹھا لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک سوال یاد آ گیا, بھائی کی بات کاٹ رہا ہوں. ماشاءاللہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قبرستان کی صفائی بھی ماشاءاللہ اس مہینے میں کری, تو میں یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, کہیں آپ یہ سوچیں کہ میں تنقید کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ان کا کاروبار ہے, ان کا کام ہے, بالکل ان کا کام ہے, ان کا کاروبار ہے, ان کی جاب ہے. بالکل میں قابل تعریف کرتا ہوں ان کی ماشاءاللہ, اور ان کو بڑھ چڑھ کے کرنا بھی چاہیے. دیکھیے سارے کام تو باہر کے ہوتے رہیں گے, قبرستان کے اندر کی تیاری انسان کو وہ خود کرنی ہے, وہ کوئی نہیں کرے گا. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے, اگر اسی میں کچھ نیکیاں بڑھ چڑھ کے کر لیں ہم, اندر کی قبر کے اندر کی, باہر تو ماربل کوئی بھی لگوا دے گا, باہر تو صفائی کوئی بھی کروا دے گا, لیکن اس کے اندر کی صفائی ہم نے خود کرنی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ ایسا ہوا بھی میں بات گئی اندر کا تو رب جانتے ہیں نا. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں, نہیں قبر کے اندر کی تو ہم نے خود کرنی ہے نا, نماز قرآن تلاوت رب کرے گا نا, روزہ کیسے مطلب ہم نے فیصلہ تو وہی کرے گی, نیکیاں تو ہم نے کرنی ہے نا, اچھے اعمال اچھے اعمال تو ہم نے کرنے. اور دوسری بات علی بھائی جو ہے اپنا ماشاءاللہ بہت اچھے ناطقہ ہیں, انہوں نے جو کلام پڑھا ابھی ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ یہ بھی علی بھائی ہیں ماشاءاللہ, ابھی آپ نے بتایا یہ بھی علی بھائی ہیں ماشاءاللہ. اچھا جیسا کہ یہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک شوق ہے نعت خوانی کا, ماشاءاللہ شوق اچھا ہے ان کا, اور یہ جنون میں بدل جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ماشاءاللہ حضور کی تعریف بڑھ چڑھ کر, ہاں بالکل بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. سرکار کا ذکر تو ورا الورا ہے نا,
ایسا تو ذکر ہی نہیں ہے کوئی. سب سے زیادہ سب سے بڑا ذکر ہے ہمیں جو ذکر رب تعالیٰ خود کر رہا ہے کہ ہم بالکل بالکل جو ذکر رب خود کر رہا ہے اس ذکر سے بڑا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کعبہ تو دیکھ لیا ہے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک ہمارے نبی کو سب سے زیادہ فضیلت یوں حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کہہ کے پکارا, سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے ہم کلام کیا جب معراج پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور ہم بھائی گاڈ گفٹڈ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے. اور جس طریقے سے علی بھائی نے کلام پڑھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جن کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا, لیکن جب وہ کلام محمد یا ذکر الہی کرتے تو ان کی زبان میں اتنی مٹھاس, اتنی محبت اور اتنا سرور آ جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یار انسان بار بار سنتا رہے. جب بندہ دل سے پڑھتا ہے نا اللہ پاک بتا اس کی الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے, ایک الگ ہی ماحول بنتا ہے, ایک روحانیت ملتی ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کہا ہے سرکار کو, جس پہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو رب کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو رب کے حبیب, کہ مالک محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر مجھے محبوب کا وجود نہ ہوتا میں دنیا نہیں بناتا. علی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں, علی بھائی کی بھی سن. جی علی بھائی, ایک بڑی پیاری سی بات یاد آ گئی, اور ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو ایک شاعر نے بڑے کیا خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ میرے محبوب کی تعریف کے لیے کہ محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کی, محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کی, یہ محشر تو ایک بہانہ ہے در حقیقت تیری شان کو دکھانا ہے. تو بات یہ ہے اپنا بابر بھائی کہ یہ عشق نہیں تو زندگی کیسی. سبحان اللہ. اور اگر یہ عشق ہی نہ ہو تو پھر کیا جینا کیا مرنا. انسان میں سمجھتا ہوں کہ کسی قائل نہیں ہے, پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے, کیونکہ کام وہ کرو جس میں میت میں کام وہ کریں کہ جس سے میت میں رشو, کام وہ نہ کریں کہ گھر والے بھی نہ آئیں میت میں. مطلب کہنے کا یہ کہ اچھے کام کریں, اچھے کام اچھے عمال کر کے جائیں, جی جی تاکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے کہتے ہیں کہ 7 صفوں سے زیادہ اگر جنازے میں رش ہے تو وہ ماشاءاللہ اس کا رتبہ ایک الگ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب فیروز علی کاملی صاحب, جناب سلطان رائی صاحب, جناب عامر عباس صاحب کہ آپ نے ہمارے کو وقت دیا, جناب علی صاحب کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناب نیلسل پینٹس نے, رنگ زندگی کے, اور آپ ان کی طرف سے گفٹ دیے گئے ہیں. اور پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے, آخر میں انشاءاللہ ایک اشعار پیش کروں گا سرکار کی نعت کا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا